خالد فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے آ رکے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد نماز باجماعت پڑھ کر آ رہے تھے۔ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ان کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی۔ اشعر، خالد نے کہا، بن آصف، کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو، ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سالار۔ بن آصف نے خالد کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندرزغر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہمن جازویہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد نے پوچھا۔ نہیں، اشعر نے جواب دیا، دونوں فوجیں ولجہ میں اکٹھی ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی۔ خالد نے کہا، کماندار نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف نے جواب دیا۔ ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی ہی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے اندرزغر اور بہمن جازویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے سے ولجہ پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندرزغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا اور اردشیر کے قریب تھا، اس لیے اردشیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا۔ وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرزغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اردشیر نے کہا تھا وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندرزغر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھ ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا می برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینچنے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھیں اور دور دور کنارے سے لگی تھیں۔ زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندرزغر کی فوج کو آتے دیکھا تھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے۔ ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اور بے تاثر چہرے سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کی بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے۔
بیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائیں، انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دیا گیا۔ ان کے سالار اندرزغر کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ کوئی جن بھوت ہوں۔ خالد کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسے دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور مارکا لڑا جاتا تو یہ نفسیاتی اثر خالد کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔